للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل والی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو تعریف کے قابل کوئی کون ہے؟ وہی اللہ۔ غنی کون ہے؟ بے پرواہ کون ہے؟ وہی اللہ، کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی ہر چیز جو زمین و آسمان میں جو اس کائنات میں ہے وہ اپنی بقا کے لیے اسی کی محتاج ہے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ اور صفات بیان کی جا رہی ہیں، انسان کے سامنے ایک اور پکچر رکھی جا رہی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود تم جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے علاوہ اور تم نے جو ہے وہ لوگ بنا رکھے ہیں، اللہ کے علاوہ اور جو ہے وہ تم نے آستانے بنا رکھے ہیں جہاں پہ جا کے تم سجدہ کرتے ہو۔ لہو ما فی السماوات، لاہو لام تعلیل کے لیے، ہو غائب کی ضمیر لگی ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ما موصولہ استعمال ہوا، فی السماوات جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ ہے زمین میں، وان اللہ اور بے شک اللہ، لہوا یقیناً وہی، الغنی الحمید بے پرواہ ہے اور حمد کے قابل ہے، قابل تعریف ہے۔ عالم، اب یہ نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں۔ عالم، الف جو ہے وہ استفہام کے لیے استعمال ہوا، لم نافیہ کا صیغہ ہے، ماضی میں نفی کرتا ہے، لا حاضر میں نفی کے لیے، لم ماضی میں، اور لن مستقبل میں نفی کرتا ہے۔ کیا نہیں؟ تارا، تا علامات مضارع، اب لفظ کیا ہے؟ را، را کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، اسی سے ہمارا رویت حلال ہوتا ہے، چاند کا دیکھنا۔ کیا نہیں دیکھا تو نے؟ ان نہیں دیکھتا تو، ان اللہ بے شک اللہ نے، سخر مسخر کر دیا، مطیع کر دیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی، ہر چیز تمہاری ماتحتی میں دے دی۔ والفلک، فلک کہتے ہیں، یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ دونوں جگہ پہ یہی، والفلک اور کشتی، تجری، تا غائب مؤنث کے لیے، جمع مؤنث کے لیے، جری، جری کیا ہوتا ہے؟ جاری ہونا، وہ چلتی ہیں، فی البحر، بحر کس کو کہتے ہیں؟ سمندر کو، دریا کو۔ کیا دیکھا تو نے؟ اور کہ اللہ نے ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی، اور کشتیاں وہ چلتی ہیں سمندر میں، بے امر ہی، بے علیحدہ کر دیجئے، امر علیحدہ کر دیجئے، آگے ضمیر لگا دیجئے اس کے حکم کے ساتھ۔ وَيُمْسِكُ، یمسک لفظ کس سے ہے؟ مسک، میم سین کاف، یہ اس کا روٹ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے تھامے رکھنا، روک لینا۔ یا علامات مضارع لگا ہوا ہے، یمسک السماء اور وہ روکے ہوئے ہے، وہ تھامے ہوئے آسمان کو، ان تقع، تقع کا معنی ہوتا ہے وقوع پذیر ہو جانا، ہم یہاں اس کا دوسرا معنی ہے گر پڑنا، یہ کہ نہ گر پڑے، واقعہ ہو جائے، علل ارض زمین کے اوپر، اور وہ تھامے ہوئے آسمان کو کہ کہیں وہ گر نہ پڑے زمین کے اوپر، اللہ مگر باذن ہی، ساتھ اس کے حکم کے، بجس کے، جس دن وہ دن آنا ہے اس دن جو ہے وہ گر بھی پڑنا ہے، تھام کے رکھا ہوا ہے اس نے۔ ان اللہ بے شک اللہ، بالناس ساتھ لوگوں کے، لرؤوف، رؤوف کس کو کہتے ہیں؟ شفقت کرنے والا، یہ پیار کرنے والا، بہت ہی شفقت کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء الحسنی میں سے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے وہ، الَّذِي اللذان الَّذِينَ، اس میں موصولہ واحد کے لیے الَّذِي، الَّذِينَ اللذان دو کے لیے، اور الَّذِينَ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ وہی ذات ہے، احیاکم، احیا احیاء ان سے جس کا معنی پیدا کرنا، زندہ کرنا، زندگی دینا، جس نے زندہ پیدا کیا تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، میت لفظ کس سے ہے؟ میت سے، مردہ، وہ مردہ کرے گا تمہیں، مارتا ہے تمہیں، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ان الانسان، بے شک انسان، لکفور، لام جو ہے وہ لازم کے لیے استعمال ہوا، کفور فعول ان کے وزن کے اوپر۔ اب اس میں سے روٹ کیا ہے اس کا؟ کفر، کاف رے فے رے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے کفر کا؟ انکار کرنے والا، ناشکرا۔ تو یہاں پہ زیادہ اچھا لفظ جو ہے وہ لاکفور، بے شک انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ یہ جو لام ہے نا، لام نے اس کے اوپر زور ڈالا ہے، بے شک انسان بہت ہی ناشکر ہے۔
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ یقیناً وہ بے پرواہ اور قابل حمد ہے۔ الم تری ان اللہ، کیا تو نہیں دیکھتا، کیا نہیں دیکھا تو نے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، سخر لکم ما فی الارض، بس مسخر کر دیا، متیع کر دیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے، والفلک، اور کشتیاں، تجری فی البحر بامرہ، وہ چلتی ہیں اس کے حکم کے ساتھ سمندر میں، ویمسک السماء، اور وہ تھامے ہوئے آسمان کو، روکے ہوئے آسمان کو، ان تقع علی الارض، یہ کہ وہ نہ گر پڑے زمین پر، الا باذنہ، مگر بجز اس کے حکم کے، سوائے اس کے حکم کے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً لوگوں کے ساتھ بہت پیار کرنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا۔ دیکھیے رؤوف جو ہے نا، ساتھ لام لگ گئی اس کے ساتھ، لام کا بہت شفقت کرنے والا ہے، بہت پیار کرنے والا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس نے اپنے ہتھی کھڈونے بنائے ہوں، کبھی اس نے بھی توڑے ہیں، تو یہ اللہ جس نے، اس کو بڑی محبت ہوتی ہے، جس نے کوئی کسی چیز کو جو ہے وہ انوینٹ کیا، کوئی بنائی چیز، اس کو اس کے ساتھ ایک ویسے افیلیشن ہوتی ہے، تو اللہ نے یہ مخلوق بنائی، تو یہاں بتایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے لوگوں کے اوپر بڑا ہی پیار کرنے والا، شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے وہ ذات، احیاکم، پیدا کیا تمہیں، ثم یمیتکم، مارے گا پھر تمہیں، ثم یحییکم، پھر تمہیں پیدا کرے گا، ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ اب دیکھیے سب کچھ اللہ نے کہا کس کے لیے ہے، تمہارے لیے، لہو، اسی کا ہے سب کچھ، اور وہی ہے قابل تعریف اور تعریف کے قابل اور بے پرواہ۔ کیا نہیں دیکھتے تم، الم تری ان اللہ سخر لکم، انسان کے بس میں تھا یہ اتنے دو ہیکل جانور جو ہیں، جو انسان کا جو ہے ایک لقمہ نہ کریں، چند لمحوں میں جو وہ انسان کو ہڑپ کر کے چلے جائیں، لیکن کیا ہے، وہ سارے کے سارے ماتحتی میں انسان ایک نکیل ڈالتا ہے، ان کو جو اپنے اشاروں کے اوپر جو ہے وہ نچاتا پھرتا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ نے جو ہے اس کے لیے مسخر کر دی۔ یہ زمین میں پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی کا چھینٹا برسایا، اور پانی کا چھینٹا برسا کے اس میں سے سبزہ نکالا۔ یہ سبزہ نہ نکلتا تو اس جگہ پہ کوئی چیز جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ آسمان سے پانی نہ برستا، کیسے زمین جو ہے وہ اپنی رویدگی آتی، کیسے نباتات آتی، کھانے کے لیے کہاں سے لیتا؟ یہی زمین سے جو کچھ نکلتا ہے، اسی کے اوپر ساری مخلوق جو ہے وہ زندہ ہے، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، انسان ہو، چوپایا ہو، ہر چیز اسی سے کھا کے جو ہے وہ زندہ ہے۔ اور جتنے بھی تمہارے خزانے ہیں، چاہے وہ نمک ہو، چاہے وہ لوہا ہو، چاہے وہ کوئلہ ہو، ہر چیز کا خزانہ کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے۔ زمین اپنے خزانے انسانوں کے لیے اگلتی ہے، ہر چیز اللہ نے تمہاری ماتحتی میں کر دی۔ کبھی دیکھا تم نے کشتیوں کو؟ راستہ تو یہاں تو ہم چلتے ہیں تو اللہ نے ہمیں راستے بتا دیے، ہم نشانی لگا لیتے ہیں، درخت ہے، پہاڑ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ سمندر میں جہاں پہ کوئی کچھ نظر نہیں آتا، ایک میلوں، سینکڑوں، کروڑوں، ہزاروں میل درمیان میں ایک کشتی ہے، یہ کون سے قوانین ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی کو راستہ بھی سجا دیا اور سمندر کو حکم دے دیا کہ تم نے اس کو ڈبونا بھی نہیں ہے؟ وہ طبعی قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیے سمندر کے لیے، سمندر ان قوانین کے اوپر جو ہے وہ ان پیرامیٹرز کے اوپر کو فالو کرتے ہوئے چلتا آ رہا ہے۔ انسان کیسے راستہ ڈھونڈتا ہے اس کے اوپر؟ یہ کس نے جو ہے وہ اس کو بتایا؟ یہ کمپاس وغیرہ یا جی پی ایس آج آیا ہے، اس سے پہلے تو ستاروں سے جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا۔ کس نے یہ سب کچھ کر دیا تمہارے لیے؟ یہ وہی اللہ ہے جو تمہیں راہ سجاتا ہے، جس نے تمہارے لیے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ سمندروں میں کشتیاں چلا دی تاکہ تم اس سے فائدے حاصل کر سکو۔ تم اسی میں جو ہے وہ سفر کرتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہو، مال لے جاتے ہو، فائدے اٹھاتے ہو، اور پھر اسی سے تم جو ہے وہ کھاتے بھی ہو۔ کتنے خزانے ہیں جو سمندروں میں سے، سب سے پہلے تو اپنی خوراک ہی جو ہے وہ سمندر سے تم لیتے ہو۔ 3/4 اس زمین کا جو ہے وہ پانی میں ہے اس وقت، تو اس پانی کے اوپر چلنے کے لیے اللہ نے ہر چیز ایک پیرامیٹرز میں ایک طبعی قوانین بنا کے ڈیفائن کر دی، وہ اپنے ان پیرامیٹرز کے اندر جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے۔ اور سارا فائدہ کس کے لیے اللہ نے جنریٹ کیا؟ انسان کے لیے۔ وہ سارا سمندر اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ اور پھر کبھی یہ بات سوچی اس نے، یمسک السماء، آج سے ہم نے کوئی 25-30-40 سال پہلے کہا تھا یہ ایک سکائی لیب گرنے والا ہے، آرٹیفیشل ایک جو انسٹرومنٹ سیارہ تھا وہ گر رہا ہے۔ اگر اللہ یہ آسمان سے اوپر جتنے اجرام فلکی ہیں، جتنے ستارے ہیں، جتنے سیارے ہیں، سارے وہ نیچے گرا رہے، تو پھر کون روک سکتا ہے اس کو؟ اللہ ہے جس نے ان کو روک رکھا ہوا ہے، ان کو کچھ طبعی قوانین کا پابند کیا ہوا ہے، وہ اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، وہ توڑ کے کیوں نہیں نکل آتے؟
انسان تو جب اوپر جاتا ہے، ہم نے کہا خلا میں جو ہے وہ ویٹیج نہیں ہوتی، تو کیا بھائی یہ خلا میں ویٹیج کس نے نہیں دی؟ آپ کوئی چیز اوپر سے پھینکے فوراً سے پہلے نیچے آ جائے گی۔ تو کس نے اس چیز کو، اسپیس کو کریٹ کیا ہے؟ جو اسپیس بیسیکلی تو وہ ایک لیئر ہے، وہ لیئر ہے جو کوئی چیز نیچے نہیں آنے دیتی۔ تو کون ہے جو ہستی جس نے سب کچھ روک رکھا ہوا ہے؟ اگر وہ اس طرف اوپر سے گرنا چاہے تو اتنے بڑے بڑے سیارے، اتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ ہیں کہ وہ ایک گرے اور پوری زمین کو جو ہے وہ تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ کون ہے جو ان کو روکے رکھا ہوا ہے؟ کون ہے جو اپنے اپنے مدار میں ایک مقررہ ٹائم کے اوپر چکر لگاتے جا رہے ہیں؟ یہ سورج، یہ چاند، کون ہے جو ان کو جو ہے وہ ان کی کیلکولیٹر کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ڈٹرمن فیڈنگ کی ہوئی ہے، اور وہ فیڈنگ جو ہے وہ فیڈنگ کی ہوئی ہے، اور وہ فیڈنگ جو ہے وہ روز دیکھتے ہیں، کبھی یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں سے نکالتا ہے، دن کو رات میں سے نکالتا ہے، اپنے اپنے ٹائم پہ، متعین ٹائم پہ چلے آتے ہیں، مگر اس کے حکم کے ساتھ ایک دن آئے گا جس دن یہ سب آسمان ٹوٹ پڑے گا، جب ستارے جو ہے وہ گر جائیں گے، جس دن جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں آسمان لپیٹا ہوگا۔ یہ جو اللہ بِإِذْنِهِ ہی کہا جا رہا ہے، مگر اس کے حکم کے ساتھ، جس دن اس کا حکم ہوگا اس دن یہ سب کچھ ختم ہوگا اور ہر چیز جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے گی۔ لیکن ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف الرحیم، بہت ہی پیار کرنے والا ہے، بہت ہی ان کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا۔ آدم کی پشت سے ساری روحوں کو پیدا کیا گیا، پیدا کر کے پھر تم سے ایک عہد لیا گیا جس کو کہتے ہیں الستُ بربکم، تمہارا پروردگار کون ہے؟ سب نے کہا ہاں ہاں اللہ تو۔ اللہ نے اس کے بعد ان ساری روحوں کو سلا دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کچھ چیز جو ہے بناتے ہیں، بنا کے اس کو فریزر میں جو ہے وہ سٹور کر دیتے ہیں، اور پھر جب ضرورت ہوتی ہے نکال لیتے ہیں۔ تو اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نر اور مادہ کے تناسل سے جو ہے وہ پھر اسی روح کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کرتا ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ پھر یہ احسان ہے، اور یہ ہم سب احسان مانتے ہیں کہ ہاں اللہ کا احسان، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں زندگی دی۔ کبھی ہم نے یہ بھی مانا کہ مارنا بھی، مر جانا بھی اللہ کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے؟ اگر جو ہے وہ یہ کائنات میں کوئی مرتا نہ آدم علیہ السلام سے لے کے یہاں تک، تو کھانے پینے کا تو، معاشی ضروریات کو تو چھوڑ دیں، زمین میں پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوتی۔ اگر یہ مارنے کے بعد اللہ نے جزا اور سزا کا کنسپٹ نہ دیا ہوتا تو پھر جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے وہ یہاں پہ فرعون ہوتا، اس کو پتا ہوتا کہ جو میں کر گزروں میری کون سے پوچھ ہونی ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے وحی کا علم بھیجا اور ڈرایا ان کو۔ نذیر و بشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ آپ ڈرانے والے اور آپ خوشخبریاں سنانے والے تھے۔ اللہ نے ڈرایا ان کو، اللہ نے بتایا ان کو کہ اگر تم نے یہ کیا تو تمہارا ہاتھ پکڑ لوں گا، تمہیں یہ سزا دوں گا، تمہیں دنیا میں بھی عذاب دوں گا، تمہیں آخرت میں بھی دوں گا۔ اور اللہ نے وہ عذاب دنیا میں دیے اور آخرت کے عذاب ان کے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو مارنا بھی اللہ کا ایک احسان ہے۔ اگر ہم مریں گے نہیں تو جنت میں کیسے جائیں گے جس کے وعدے کیے گئے ہیں؟ کیا کوئی زندہ بھی جنت میں گیا ہے؟ تو یہ ایک زندہ کرنا اس کا احسان ہے عظیم، اس کے بعد موت دینا ایک احسان ہے عظیم، وہ اس کے بعد پھر اٹھائے گا۔ یہی بات جو ہے وہ کہی گئی ہے، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا؟ کس طرح تم اللہ کی جو ہے وہ نفی کرتے ہو، نگیٹ کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا وہ، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا وہ۔ دیکھیے جس کے لیے ایک دفعہ ایک چیز بنانا مشکل ہوتا ہے، جب بنا لی تو اس کی ریپیٹیشن، اس کو دوبارہ بنانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، تمہیں اسی کی طرح لوٹایا جانا ہے۔ اور پھر سب کچھ اس میں کرنے کے بعد جب یہ کہا گیا، ایک اور سورہ رعد میں بھی تھا، ان ربک لذو مغفرۃ، بے شک اللہ اپنے بندوں کے وہ بڑی ہی بخشش کرنے والا ہے، اللہ ظلم، ان کے گناہوں پر بھی، وہ گناہ کرتے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے ساتھ شریک بناتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی، وہ پھر بھی ان کے ساتھ بخشش کرنے والا ہے، پھر بھی ان کے ساتھ پیار کرنے والا ہے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لکفور، بہت ہی بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات اس کے لیے مسخر کر دی، اللہ نے زمین و آسمان اس کے فائدے کے لیے بنا دیے، اللہ نے ہر چیز صرف اسی کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ جانور جو ہے وہ اپنی پیٹھ بھی دیتے ہیں تمہیں سواری کرنے کے لیے، اپنی اون بھی دیتے ہیں تمہارے پہناوے، تمہاری پوشاکیں پہنانے کے لیے، اپنا دودھ بھی دیتے ہیں تمہاری خوراک کے لیے، اپنا گوشت بھی دیتے ہیں تمہاری خوراک کے لیے۔ کس کے کہنے کے اوپر سب کچھ ہوتا ہے یہ؟ اللہ تبارک، نہیں تو کیا تمہاری ہمت ہے کہ اتنے بڑے اونٹ کو جو ہے وہ پکڑ کے ایک گھٹنا باندھو اور باندھ کے اس کو جو ہے وہ ذبح کر دو؟ ہلا سکتے ہیں آپ اس کو، جتنا بڑا وہ جانور ہے،
اور کتنے کتنے بڑے ہیں، اللہ نے جو ہے وہ سب کچھ دیا، اتنے بڑے بڑے ہیں کہ انسان ان کا ایک لقمہ ہو سکتا ہے، ایک لقمے سے بھی کم ہوتا ہے۔ اور کتنی مخلوقات ہیں اللہ نے جو وہ انسان کی فرمانبرداری کے لیے پیدا کر دی ہیں۔ مانگا کیا ہے اللہ نے تم سے؟ صرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ، اور تو کچھ نہیں مانگا اللہ نے۔ اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس یہ کلمہ اللہ نے مانگا ہے، اللہ نے توحید مانگی ہے۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ اس کا جو کہہ کے آیا تھا کہ اللہ میں ثابت کر کے رہوں گا کہ میں زیادہ افضل ہوں اس انسان سے۔ اور ہم اس کے پیچھے چل پڑے ہیں جس نے پیدا کیا، جس نے سب کچھ ہمیں دیا۔ اللہ نے اتنے اتنے احسانات ہمارے اوپر کیے، یہ ہمارا کھڑا ہونا، یہ اٹھنا، یہ بیٹھنا۔ ہم تو اپنی مرضی کے بغیر پانی کا ایک گھونٹ جو ہے وہ اندر دیکھیے، یہاں پہ سوراخ، ایک ہوا کا بھی سوراخ ہے، ایک خوراک کی بھی نالی ہے، تو کیا ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ خوراک کی نالی میں وہ پانی لے جا سکتے ہیں؟ یہ وہی ذات ہے جس نے جو ہے وہ یہ سسٹم بنا رکھا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں ایک دفعہ کوئی چند قطرے پانی کے یا کوئی لقمہ جو ہے وہ سانس والی نالی میں چلے جائے، انسان کا برا حال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا گیا ان الانسان لکفور، انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ انسان سب کچھ دیکھتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے باوجود پھر جو ہے وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اس نے آستانے گڑھ رکھے ہیں جہاں پہ جا کے وہ سجدے کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ اس کا سر کسی اور کے لیے جھکتا ہے۔ حالانکہ حق کس کا ہے؟ جس نے پیدا کیا، جس نے تمہیں زندہ کیا، جس نے تمہیں سب کچھ دیا، رزق دیا، وہ تمہیں مارے گا، وہی اٹھائے گا، وہی تمہارا فیصلہ کرے گا۔ حق تو اسی کا ہے، لیکن حق تو وہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم جو ہے وہ پھر اسی کی عملی تفسیر بنے ہوئے ہیں آج کل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل دے، اللہ ہمیں شکر کرنے والی زبان دے، ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ ویسے ہم ہر چیز مانتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن جب ہماری ذات کے اوپر آتی ہے نا، پھر ہم مذہب کو نگیٹ کر کے سائٹ پہ رکھتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں جو میرا نفس کہہ رہا ہے میں اس طرف جو ہے وہ چل پڑتا ہوں۔ یہی ناشکرہ پن ہے، یہی شرک ہے سب سے بڑا، کہ میں نے اللہ کے ساتھ اپنے نفس کی غلامی کر لی، اپنے نفس کی بات مان لی، اللہ کو میں نے جو ہے وہ سائٹ پہ رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اللہ ہمیں شکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل دے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہا کیجیے۔ آج ہم کریں گے تو کل ہمارے لیے کوئی کرے گا۔ اس میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے درجات جو ہے وہ وہاں پہ بلند ہوتے رہتے ہیں، وہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ درجات کیسے بلند ہو گئے؟ تو اللہ فرماتا ہے تیری اولاد تیرے لیے صدقہ جاریہ بنی، تیری اولاد نے تیرے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کی اور بخشش کی دعا کی۔ ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا ایسے کیجیے جو اللہ نے طریقہ سکھا دیا۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان کے اوپر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، کیونکہ ہمیشہ ماں باپ بچپن میں جو ہے وہ شفقت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، تو اسی پیار سے تو ان کو جو ہے ان کے اوپر رحم فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔